أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ کتنا اچھا موسم ہو گیا۔ آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ اس میں کون سی نشانی تھی؟ شابش جی۔ میں خود سوچ رہی تھی کہ شدید گرمی میں بھی ٹھنڈک کے پیچز آ جاتے ہیں، حالات کتنے بھی سخت ہوں بیچ میں آسانیاں بھی آ جاتی ہیں، راحتیں بھی آتی ہیں، اور اگر اس کا ہم شکر ادا کریں تو نعمتیں بار بار آتی ہیں اور ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس پیچ کو بھول جاتے ہیں اور جو سخت گرمی ہوتی ہے اس میں ہائے ہائے کرتے ہیں، یعنی جب نعمت ملتی ہے شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے صبح سے بارہا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے موسم اچھا ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ کم ہاتھ اٹھے ہیں کیونکہ ہمیں نعمت محسوس نہیں ہوتی، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، اس پر شکر نہیں کرتے۔ ہمیں یہ عادت ڈالنی ہے، جب بھی کوئی چیز اچھی لگے، جب بھی کوئی نعمت دل کو لگے، کوئی یعنی کہیں سے راحت، سکون، خوشی، آسانی ملے تو اس کو اپریشیٹ کریں، اور اس سے اور سب سے بڑھ کر تو ظاہر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس نے یہ موسم بنائے۔ عشرہ ذوالحجہ کیسے جا رہا ہے؟ الحمدللہ اچھا جا رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہمارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، ہم ذکر کریں، صدقہ خیرات کریں، قرآن پڑھیں، تکبیرات پڑھیں، بہت اچھا ضرور کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلاف کیا کیا کرتے تھے؟ وہ ان چیزوں سے بچنے کی اور زیادہ کوشش کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو، حتیٰ کہ جس چیز میں شبہ ہو، شک ہو، اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ وہ عشرہ ذوالحجہ کی تعظیم کے طور پر کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے یہ بڑے دن بنائے نا، یہ بڑے دن ہے نا سال کے، تو ان کی تعظیم ہے، ان کا ایک احترام ہے۔ حرمت والے مہینے بھی ہیں نا، کون سے ہیں؟ رجب، شعبان، رمضان؟ نہیں، اوکے جی۔ اگر آپ تین کٹھے یاد کریں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر رجب، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں کے اندر ہی یہ حرمت والے دن بھی ہیں، تو ان کی تعظیم کیا کرتے تھے سلف صالحین۔ اور اس میں وہ حت الوسع گناہوں سے، حرام کاموں سے، غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی ضعیف حدیث بھی بیان کرنے سے بچتے تھے، یا ایسی حدیث جس کے بارے میں کوئی شک ہو اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم اس سے بالکل الٹ کرتے ہیں۔ جب ایسا عشرہ کوئی آتا ہے یا کوئی مہینہ آتا ہے یا کوئی دن آتا ہے تو ہم ضعیف روایات اور سنی سنائی باتیں اور ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں وہ سب فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، علم وہ آگے پہنچائیں جو اوتھینٹک ہو۔
یعنی حد الوسع کوشش کریں کہ آپ صحیح سے صحیح ترین بات ہی آگے روایت کریں، ہر سنی سنائی بات آگے نہ پہنچائیں، ہر ادھر ادھر کی پڑی ہوئی چیزیں، کوئی بس بہت انسپائرنگ لگی چلو کوئی بات نہیں، ضعیف بھی ہے تو کوئی بات نہیں آگے کر دیتے ہیں، کسی کا عمل ہی بدل جائے گا نہیں. تو اس معاملے میں بھی بہت احتیاط، خاص طور پر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے. کسی کے بارے میں رائے دینی ہو، کسی چیز کے بارے میں کچھ اوپینین قائم کرنا ہو، بس احتیاط نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے حدیث کی تحقیق کے بغیر کہ یہ صحیح ہے آگے نہیں فارورڈ کرنی. ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ کو الہدا کے چینل سے، میرے چینل سے ایسا مٹیریل ملتا رہتا ہے ہر موقع کی مناسبت سے. اس وقت آپ دیکھیں کہ جو الہدا انٹرنیشنل کا واٹس ایپ چینل ہے اس پر عشرہ ذی الحجہ سے متعلق، قربانی سے متعلق، حج سے متعلق روزانہ چیزیں آ رہی ہیں. اگر آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی بہت سی ریویژن بھی ہو جائے گی، اور اگر کسی کو کوئی گائیڈ کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کے لیے بھی بہت آپ کو بنی بنائی ریڈی میڈ چیز آپ کو مل رہی، مفت میں، فری میں. بہت سے لوگوں کی محنت اور کوشش ہے اس کے پیچھے. اور اس معاملے میں آپ کو ایک تسلی اور اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ الحمدللہ الہدا میں اس چیز کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے. آج صبح ایک خاتون نے مجھے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا، میں نے ان کو بتا دیا. اس کے بعد پھر دوبارہ ان کا میسج آیا کہ کسی اور اسکالر سے پوچھا تو وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کو مجھ پر اعتماد تھا اور آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا یہ کافی نہیں تھا؟ آپ نے اپنے آپ کو خود کنفیوز کیا ہے، آپ نے رائے لے لی ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن اور حدیث کی دلیل کس کے پیچھے. کہنے لگی نہیں اصل میں مسئلہ کسی اور کا تھا تو انہوں نے آگے کسی سے پوچھا. تو پھر وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگی، کہنے لگی کہ میں الہدا کی طرف اس لیے آئی تھی کہ مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں علم کس سے حاصل کروں، تو انہوں نے الہدا کی طرف اشارہ کیا. تو میرے لیے بڑی ایک ہر چیز میں سے خیر نکل آتی ہے نا. میں تو ایک دم کانپ اٹھی، اتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم پر. اور الحمدللہ کہ ہم اللہ کا شکر ہے کسی کو دکھانے اور بتانے کے لیے نہیں، معاملہ تو سارے کا سارا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا بندوں کا. لیکن میں آپ سب، چونکہ آپ سب بھی الہدا کا ایک حصہ ہیں، چاہے طالب علم ہیں، چاہے استاد ہیں، کچھ بھی، تو علم دینے میں، آگے پہنچانے میں احتیاط ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر عشر ذی الحجہ کے بارے میں محدثین کا طریقہ کیا تھا؟ برزئی کہتے ہیں میں نے ابو زرع سے ابن ابی حالہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشر ذی الحجہ میں صفت سے متعلق حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے اسے پڑھ کر سنانے سے انکار کر دیا اور مجھ سے کہا اس میں کلام ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوگی. لیکن میں نے جب ان پہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا اسے عشرے کے ختم ہونے تک مؤخر کر دو، کیونکہ میں اس عشرے میں اس جیسی حدیث بیان کرنا ناپسند کرتا ہوں. اللہ نے مجھے اتنا اچھے دن دیے اور میں غیر ضروری چیزوں میں پڑ جاؤں نہیں. یعنی اس عشرے کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کے کام کیے جائیں، ان کاموں میں نہ پڑیں کہ جن سے آپ سے عبادت کے اعلیٰ کام جو ہے وہ متاثر ہو جائیں. ابن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو سنا کہ میں یحییٰ ابن معین کے پاس عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں آیا اور میرے پاس کچھ لکھا ہوا تھا، یعنی رجال کے نام لکھے ہوئے تھے، اور میں ان سے خفیہ طور پر سوال کرتا تو وہ مجھے جواب دیتے. بس جب میں نے ان پر زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا تمہارے پاس لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے اسے لے لیا اور اس میں دیکھا تو کہا کیا ایسے دنوں میں اور لوگوں کا ذکر اس میں؟ تو انہوں نے مجھے جواب دینے سے انکار کر دیا اور کہا اگر تم مجھ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہو جو تمہیں یاد ہے تو میں تمہیں جواب دیتا، لیکن یہ کہ تم اسے لکھو تو میں اسے ناپسند کرتا ہوں. بعض عشرہ ذی الحجہ میں اپنے طلبہ کو
حدیث بیان کرنا چھوڑ دیتے تھے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ بیان کر جائیں جو ہمارے لیے وبال کا باعث بنے. یعنی جہاں نیکی، خلاصہ یہ ہے کہ جہاں نیکی کرنا بہت اعلیٰ و افضل ہے، وہاں غلط کام کرنا اتنا ہی پکڑ کا باعث بھی ہے. یاد رہے گا. ویسے تو سارا سال نہیں غلط کام کرنے چاہیے، یہ رمضان کا مہینہ ہو یا عشرہ ذی الحجہ ہو، یہ ہماری تربیت کے لیے آتے ہیں، ہمیں پھر یاد دہانی کرانے کے لیے آتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. چلیے تکبیرات. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم پڑھ رہے ہیں باب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں. جب ہم یہ آیت پڑھیں ان معی ربی سیہدین، کیا سوچیں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. اس میں آپ دیکھیے ان معی، بے شک میرے ساتھ ہے، ربی ربی. اور اگر آپ اس سارے پیج کو دیکھیں تو ہر آیت کس سے شروع ہو رہی ہے؟ ہر آیت میں کیا خاص لفظ ہے؟ ربی ربی ربی. اور ان، یقیناً یقیناً یقیناً. یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے مختلف جگہوں سے آیات کا انتخاب کیا گیا. ایسی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن ہم مختلف سکیٹرڈ پڑھتے ہیں نا تو وہ فیلنگ نہیں آتی. لیکن جب ایک بیمار انسان، پریشان انسان یہ آیتیں یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے قریب ہے، میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب بہت ہی دعائیں سننے والا ہے، میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، میرا رب بڑا بے نیاز عزت والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان کا حوصلہ بڑھنے لگتا ہے، انسان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، یقین بڑھنے لگتا ہے، اور انسان ہوپلیسنس سے نکلنے لگتا ہے. تو آپ جب پڑھیں تو ضروری نہیں کہ صرف ہر وقت آپ تلاوت کے انداز میں ہی پڑھیں، بلکہ آپ اس کو دعا کے انداز میں، بات کے انداز میں، ایک فیلنگ کے ساتھ اس کو پڑھیں. جب یہ پتہ چلے کہ رب ضرور رہنمائی کرے گا، مجھے رستہ دکھا دے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اکثر تو ہماری پرابلم یہی رہتی ہے نا کہ ہم ڈیسیژن نہیں لے پاتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کشمکش و گو کی حالت میں ہوتے ہیں. تو میرا رب ہے نا، میں اسے پکارتی ہوں، مجھے راستہ دکھا دے گا. پھر کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا آپ بالکل تنہا رہ گئے، اکیلے ہو گئے، کوئی بھی نہیں آپ کا، کوئی بھی نہیں آپ کے پاس. ان ربی قریب، رب قریب ہے، مجیب، کوئی اور جواب نہیں دیتا، وہ بھی جواب دینے والا ہے، وہ میری دعا سننے والا ہے. ان ربی غفور الرحیم، مجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی کا بوجھ دل پہ پڑ گیا، بیمار ہو گئی ہوں، اپنی غلطی ہے، اپنی کسی بے احتیاطی کی وجہ سے میرے اوپر یہ معاملہ ہوا. اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری تکلیف دور کر دے. ان ربی اور پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ نہیں تم نہیں معاف ہوگی، تمہیں نہیں معاف کیا جائے گا. نہیں، ان ربی غفور الرحیم، کتنا ہوپ دلاتی ہے یہ آیت. اور پھر ان ربی رحیم و ودود، میرا رب تو بڑی محبت کرنے والا ہے، مہربان بھی ہے، تو مجھے اس حال میں نہیں چھوڑے گا. اور پھر اگلی دعا جو آج ہم پڑھیں گے، پڑھیے. إن
ربي لسميع الدعاء. بے شک میرا رب دعا کو خوب سننے والا ہے. لسمیع الدعاء، لام تاکید کے لیے آیا ہے. یہ آیت اصل میں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 39 ہے، جس کا ایک حصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. بے شک میرا رب خوب دعا سننے والا ہے. یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالی بڑھاپے کی عمر میں، کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایج 120 سال تھی، تو ساری زندگی اولاد کے بغیر گزاری، اور پھر اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی. کیا تربیت کی! ورنہ انسان کہتا ہے میں بوڑھا ہو گیا مجھ سے تو کچھ نہیں ہوتا. کیا تربیت کی اپنے بچوں کی کہ ان سے ایک پوری لیگیسی آگے چلی. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہیں. خیر ہی خیر دنیا میں پھیلی. ایسی اولاد کسی کو نصیب ہوگی؟ تو اس پر وہ کس قدر شکر گزار ہیں. مائک نہیں آج، مائک کھولیے. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کی اولاد اس سے فائدہ اٹھائے، اس کی اولاد اس کام کو آگے لے کے چلے، آگے بڑھائے. اور یہ ایک بالکل نیچرل سی خواہش ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، خلیل اللہ تھے. انہوں نے توحید کی خاطر بہت قربانیاں کی، بہت طرح سے آزمائے گئے، ہر آزمائش میں پورے اترے. اللہ کے دوست تھے اور 100 سال اولاد ہی نہیں ہوئی. ہم تو کسی کے بچے نہ ہو تو کیا سوچتے ہیں کوئی ہے کوئی گناہگار انسان تو اسی وجہ سے کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے. ہرگز نہیں، یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ اللہ کے دوست تھے، وہ اللہ سے جو چاہتے مانگتے، اور انہوں نے مانگا بھی اور اللہ نے جب چاہا دیا. یہ بھی ایک مثال ہے. اور ان کا صبر، کوئی شکوہ ملتا ہے کہیں کہ اللہ میں نے آپ کے لیے اتنی قربانیاں کی اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ نہیں. اور جب دیے تو اسماعیل اور اسحاق جیسے بچے دیے، اور یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دے دی. اور پھر صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں تھی، اللہ نے حلیم بیٹے کی خوشخبری دی. سورۃ صافات میں آتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی جس کے اندر حلم تھا. اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام ہی بڑے نہیں تھے بلکہ ان کی زوجہ محترمہ وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی. اور جب ان کے پاس فرشتے آئے خوشخبری لے کر، سورۃ ہود کی آیت نمبر 72 اور 73 میں آتا ہے، اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند ہے بوڑھا؟ یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے. انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. انہ حمید مجید، ساتھ تعریف اللہ کی. کیونکہ جب انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے
اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے. یعنی یہاں پر اگرچہ یہ فرشتوں کا قول ہے کہ تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو، آپ پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں کیونکہ وہ بڑا حمید اور مجید ہے، تعریف والا ہے، شان والا ہے، تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں، لہٰذا تم مایوس نہ ہو. مومن کی زندگی میں مایوسی نہیں ہوتی، چاہے اس کی دعا قبول ہونے میں سال ہا سال ڈیکیڈز گزر جائیں، لیکن وہ مایوس نہیں ہوتا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ تاخیر سے کوئی اولاد دیتا ہے، اس سے پہلے اس کو فارغ رکھتا ہے کچھ کام کرنے کے لیے، پھر اس کو کوئی ایک اور ذمہ داری دے دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی نعمتوں میں سے ہوتا ہے. بیماری بھی آتی ہے نا تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ہمارے سارے کام رک گئے، حالانکہ وہ ہمیں دوبارہ سے ریفریش کرنے کے لیے آتی. بخار کے ساتھ ہمارے جسم کے زہریلے مادے جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، ختم ہوتے ہیں. اسی طرح اگر پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے تو کسی اور بیماری کو انڈیکیٹ کرتی ہے. تو اس میں کئی خیر کے پہلو ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے. بہرحال سبق یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھے. بیماری میں سب سے زیادہ جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ اللہ سے اچھی امید کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. کچھ نہیں ہوتا اس بیماری سے، ورنہ شیطان کے وسوسے کیا کہتے ہیں، طرح طرح کے خوف دلاتے ہیں انسان کو، موت سے لے کر اپاہج ہونے اور کئی قسم کے پریشان کن خیالات. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو یہ آپ بذات خود ایک عبادت میں ہوتا ہے. تو آزمائش اور مصیبت کے وقت انسان کی عبادت یہی ہے کہ دعا کی کثرت کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر دعا ہی کیوں مانگے انسان؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ایسی ہستی ہے جو دعا کا پکار کا جواب دیتی ہے، ہر حال میں جواب دیتی ہے. انسانوں کو آپ پکارتے ہیں، کبھی ڈاکٹر ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، کبھی فون اس کا بند ہوتا ہے، کبھی وہ رپلائی نہیں کرتا، کبھی آپ کو اپائنٹمنٹ نہیں ملتی، کبھی آپ اس کے پاس جائیں تو پوری بات سمجھتا نہیں، اور آپ پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کو پکار کر انسان کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے. اگر دعا قبول نہ بھی ہو بفرض محال تو اس کی عبادت تو ہو گئی نا، دعا مانگ کے اس نے عبادت تو کر لی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بول کے کہتے ہیں تمہاری دعا میں نے قبول کر لی اور تمہاری نہیں کی، ایسا کچھ نہیں، بلکہ وہ کام بس ہو جاتا ہے یا اس کے بدلے کچھ اور ہو جاتا ہے، ریوارڈ آپ کو ضرور ملتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری دعاؤں کی محتاج نہیں، بلکہ ہم دعا کے محتاج ہیں. اور ویسے بھی دعا رب سے تعلق کا ایک فوری ذریعہ ہوتا ہے، مؤثر ذریعہ، اور دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، قضا ٹل جاتی ہے. دعاؤں میں کتنی تاثیر ہوتی ہے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف واقعات آپ کو ملتے ہیں. دعاؤں، ایک کتاب ہے دارالسلام کی چھپی ہوئی جس کا نام ہے دعاؤں کی قبولیت کے واقعات، یا کچھ اس سے ملتا جلتا نام ہے. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یعنی کیسے کیسے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. تو پورے یقین کے ساتھ مانگیے، اور ساتھ کہیے ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب تو ضرور دعا سنے گا، وہ ہر حال میں دعا سنتا ہے. اوپر ہم نے پڑھا نا، قریب مجیب ہے، پھر غفور الرحیم ہے، پھر ودود ہے، اور دعائیں سنتا ہے وہ. اس لیے ہمیں اس سے مانگتے رہنا چاہیے، اور پھر دعا میں کوئی قطع رحمی والی بات نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہونا چاہیے، دل سے مانگنی چاہیے. اور پھر یہ کہ انسان دعا میں حدود سے تجاوز نہ کرے،
دعا میں مشغول ہو کر کسی ضروری کام کی ادائیگی سے غافل نہ ہو، کوتاہی نہ برتے۔ وہ کیسے؟ مثلاً آپ کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، وہ جو جاب کا ٹائم ہے وہ کس کام کے لیے؟ جاب کے لیے۔ اللہ یہ کہ فلیکسیبل ٹائم ہے، آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن جہاں جیسے یہاں آپ آتے ہیں 8 سے 2 بجے تک آپ کا ٹائم ہے، آپ تھوڑے پریشان ہیں، آپ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہیں اور جا کے وضو کر کے کسی کونے میں بیٹھ کے دعائیں، نفل پڑھ کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا دعا مانگنے کا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیوں ٹھیک نہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنا ایک فرض چھوڑ دیا، آپ نے اپنے وقت میں خیانت کی۔ آپ تو کہہ سکتے نہیں، میں تو بہت نیکی کا کام کر رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی، میں تو اپنا وظیفہ کر رہی تھی، میں کوئی غلط کام کر رہی تھی۔ غلط نہیں تھا، بظاہر غلط نہیں، لیکن حقیقت میں غلط تھا، اس وقت میں کرنا غلط تھا۔ چلے یہ تو دعا کا معاملہ ہے نا، یہ تو عبادت ہے۔ عبادت ڈیوٹی ٹائم میں عبادت کرنا بھی جائز نہیں، اللہ یہ کہ فرض نماز ہے اور آپ کو ٹائم ملا ہوا ہے، آپ اس کے اندر پڑھ کے آ جائیں۔ لیکن کچھ اور سیناریو بھی ہوتے ہیں، مثلا آپ کوئی اپنا پرائیویٹ بزنس بھی کرتی ہیں گھر پہ، یعنی ڈیوٹی آورز کے علاوہ بزنس بھی کرتی ہیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت ڈیوٹی کی اور اس کے بعد کھول کے بیٹھ گیا اپنا واٹس ایپ، بزنس واٹس ایپ، اور اس میں جو کسٹمرز ہیں ان کو آپ جواب دے رہے ہیں۔ کیا یہ کرنا جائز ہے؟ ایک اور رخ دیکھیے، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ تو نہیں کچھ کر رہے، آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی جو کلیگ ہیں وہ بھی بزنس کرتی ہیں یا ان کو بزنس کی بڑی نو ہاؤ ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا کام کیا اور باقی پھر اس کے ساتھ مشورے شروع کر دیے، اس کا کیا کروں، اس کا کیا کروں۔ کیا ڈیوٹی آورز میں بزنس کے اپنے ذاتی کام کے بارے میں ڈسکشنز کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ اچھا آپ کہیں گے آپ تو دعا ان ربی لسمیع دعا پڑھا رہی ہیں اور یہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ یہ باتیں میں کیوں کر رہی ہوں؟ یہ کرنا جائز کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ جس چیز کا معاوضہ لے رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، کچھ اور کر رہے ہیں۔ اچھا جو معاوضہ اب آپ نے لیا اس پر، اپنے بزنس پر معاوضہ لیا، کسی بھی ادارے میں، الہدا کی بات نہیں، سب کی بات کر رہی، کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں، کیا وہ معاوضہ حلال تھا جو آپ نے کام کے بغیر ہی لے لیا؟ کیا خیال ہے؟ مجھ سے اصل میں کسی نے سوال کیا تھا کہ دعا کے راستے میں میری دعا نہیں قبول ہو رہی، دعا کے راستے کی رکاوٹیں بتائیے۔ تو میں نے سوچا چلے میں ایک دن لیکچر میں جب دعا کا لفظ آ گیا تو میں وہاں پھر یہ بات کروں گی۔ رزق حلال کا نہ ہونا دعاؤں کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور رزق حلال کب نہیں رہتا؟ جب آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے کام کے اوقات میں اپنا کوئی یعنی ڈیوٹی آورز میں ذاتی کام شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا پھر آپ کبھی اپنے آپ کو یہ تسلی بھی دیتے ہیں تو کیا ہوا اگر میں نے یہاں یہ ٹائم اپنی فیس بک پہ گزار لیا یا انسٹا پہ گزار لیا، میں گھر میں بھی تو الہدا کا یا کسی بھی دفتر کا میں کچھ کام کر ہی لیتی ہوں نا، تو کیا اس طرح کیا یہ سوچ درست ہے کہ ڈیوٹی ٹائم پہ آپ کچھ اور کام کریں اور گھر جا کے آپ دفتر کا کام کریں؟ گھر جا کے سخت ضرورت مجبوری کے بغیر اپنا وہ کام کرنا جو آپ کو دفتر میں کر لینا چاہیے تھا، وہ کیوں غلط ہے؟ وہ کیوں غلط ہے؟ ایک تو یہ کہ دفتر کا آپ نے پورا ٹائم دیا، ابھی بھی کام ختم نہیں ہوا اور آپ کو وہ اسائنمنٹ پوری کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے پوری نہ کی تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہوگا۔ اب آپ کو گھر بھی کچھ کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ صرف الہدا کے لیے نہیں، کسی بھی ادارے میں کام کریں۔ اور مجھ سے کچھ دن پہلے کوئی خاتون کہہ رہی تھی کہ وہ کسی جگہ پر کام کرتی تھی،
ہاں سعدیہ مفتی کہہ رہی تھی، تو وہ جہاں پر کام کرتی تھی تو بعض اوقات وہ کہتی ہے کہ ہم 6 بجے تک دفتر میں بیٹھے رہتے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی اضافی کوئی تنخواہ بھی ملتی تھی یا نہیں، لیکن بعض کام اتنے ضروری ہوتے ہیں اور بعض ذمہ داریاں اتنی ضروری ہوتی ہیں پوری کرنی کہ ان کے لیے آپ کو واقعی ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے دین میں صرف فرائض ہیں یا کوئی نوافل بھی ہیں؟ ہے نا نوافل. روزے میں بھی نفل ہے، زکوٰۃ میں ہے، نماز میں ہے، حج میں ہے نا، ہر ایک کے ساتھ نفل لگا ہوا ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہماری عملی زندگی میں بھی ہمارے فرائض کے ساتھ کچھ کام ہمیں نفل کے درجے پہ کرنے پڑیں گے، ایکسٹرا کرنے پڑیں گے. کیوں نفل کیوں ہے؟ اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو؟ تاکہ فرض میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کی تلافی ہو جائے. یہ نہیں کہ جان بوجھ کے کمی کوتاہی کر کے تو تلافی کر رہے ہیں آپ. فرض کی جگہ نفل پڑھ کے تو آپ اس کو پیچ لگا رہے ہیں. نہیں. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آپ اس کا ریلیونس سمجھ آ رہا ہے کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ یقیناً رب دعا سننے والا ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ہماری اپنی طرف سے بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہماری دعاؤں کی قبولیت میں ڈیلیز آتے ہیں، تاکہ وہ جو ہم قصور کر چکے ہیں نا ان کی ذرا کفارہ ہو جائے دنیا میں. یعنی دس could be one of the reasons، یعنی یہ نہیں کہ ضرور ایسا ہی ہوگا، ایک یہ وجہ اور یہ سبب بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، پہلے اگر 9 بجے کا ٹائم ہے تو 9:30 پہنچے، 1 گھنٹہ کام کیا، پھر بریک ٹائم ہو گیا، پھر بریک میں چلے گئے، وہاں ٹائم ملا تھا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ، وہاں لگا دیے 40 منٹ. کیا یہ درست ہے؟ درست ہے؟ ہم سب جانتے ہیں درست نہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ مسلسل گھڑی پہ نظر ہونی چاہیے، کیونکہ ویل للمطففین. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور یہ آیت صرف وہ کفار مکہ مدینہ والوں کے لیے تھی. ہم اس کے پس منظر میں پڑھتے ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لائے تو آپ وہاں کے لوگ جو تھے وہ ناپ تول صحیح نہیں کرتے تھے، نان مسلم تھے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمیں اپنی ساری، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی مشکل آئے، فوراً سوچیں میں نے کہاں کوتاہی کی ہے، اللہ کے حق میں کون سی کوتاہی کی ہے. بعض لوگ بہت پریشان حال آتے ہیں، اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں. میں ان سے سوال کرتی ہوں اچھا مجھے بتائیں آپ نمازیں پوری کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوشش تو کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، خالی کوشش نہیں، اس کو کرنا ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو میں آپ کو 1000 وظیفے بھی دے دوں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کو، کیونکہ آپ اپنا فرض ہی ادا نہیں کر رہے. چلیے ہم سوچتے ہیں ہم نے تو فرض پورے کیے ہوئے، ہم تو کوئی نماز نہیں چھوڑتے الحمدللہ، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ کس کوالٹی کی ہوتی ہیں؟ اگر اس میں ہی پکڑ ہونے لگ جائے تو ہم کہیں کے رہیں. ہمیں تو وضو کا طریقہ صحیح نہیں آتا، ہمارا تو نماز میں دل ہی نہیں ہوتا، اس کو بوجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس حاضری لگوا دیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے، بے شک ہاتھ نہ کھڑا کریں، کتنے لوگ ہوں گے، سوال ہے میرا، جو اپنی نماز انجوائے کر کے پڑھتے ہیں، انجوائے کر کے کہ نماز کا وقت آ گیا، اور انتظار میں بھی ہوتے ہیں، گھڑی پہ بھی نظر ہوتی ہے کتنی دیر ہے اور کب شروع ہوگی نماز. یہ نہیں کہ نماز یعنی کہ کاموں کے لیے ہم وقت مقرر کریں اور اس میں سے وقت نکال کے نماز پڑھ لیں. ہونا کیا چاہیے؟ نماز کا ٹائم مقرر کریں اور اس میں سے کچھ وقت دنیا کے کاموں کے لیے بھی کر لیں، نکال لیں. تو یاد رکھیے
دعا میں مشغول ہو کر کسی ضروری کام کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں جریج کا واقعہ سنا ہے کسی نے؟ جریج کا کس کس نے سنا ہوا جریج کا واقعہ؟ چند لوگوں نے. آپ کو معلوم ہے نا کہ انہوں نے اپنی والدہ کی آواز سن کر اس کا جواب نہیں دیا تھا. ماں پکار رہی تھی، انہوں نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نماز میں مشغول تھے. تو ان کی والدہ کو غصہ آیا، انہوں نے ان کے خلاف بد دعا کر دی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا. جریج کو نماز کا بڑا شوق تھا، لمبی نمازیں پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے. نفل نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے پکارا، ایک دفعہ دو نہیں آئے. کیونکہ وہ کیا سوچ رہے تھے؟ میری نماز، یا رب میری نماز، میری والدہ میری نماز. انہوں نے پریفر کیا نماز پڑھنے کو. یہ فرض نہیں تھا اس وقت، یہ نفل تھا، اور ماں کی بات سننا فرض تھا. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اگر نماز تو نماز، دنیا کے اور کاموں میں مشغول ہو کے ماں باپ کی بات کا جواب نہیں دیتے. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ماں باپ واٹس ایپ کریں یا میسج کریں اور وہ رپلائی نہ کریں، اور دوستوں کے میسجز کا انتظار کریں. یہ رویہ انتہائی غلط ہے. جب ہم ماں باپ کے ساتھ ایسا کریں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی اور نتیجتاً کسی امتحان میں نہ پڑ جائیں. اور ہمیں اس وقت، ہمیں تو کوئی گناہ، معصوم بن جاتے ہیں، ہم نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو یہ ہمارے اوپر آزمائش کیوں آ گئی ہے؟ تو امام نووی جو ہیں وہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں جریج کے لیے صحیح عمل یہ تھا کہ وہ اپنی والدہ کی بات کا جواب دیتے، کیونکہ وہ نفل نماز ادا کر رہے تھے، اور اس نفل نماز کو جاری رکھنا بھی نفل ہی تھا، واجب نہیں تھا. جبکہ والدہ کی بات کا جواب دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب تھا، اور ان کی نافرمانی حرام تھی. حدیث میں آتا ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا حرام قرار دیا ہے. الا یہ کہ وہ کسی حرام کا حکم دیں تو اور بات ہے. لیکن ہم سب اپنی ماؤں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. پھر ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات درست ہو جائیں. بڑا فرق ہوتا ہے والدین کے اطاعت گزار بچوں میں اور نافرمان بچوں میں. دنیا میں ہی فرق پتہ چل جاتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ نے ضرور دعا سننی ہے. بس اگر نہیں سنی جا رہی، شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو پھر یہ باتیں یاد کر لیں کہ میری کوئی غلطی ہے جو میرے آگے رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو پھر ساتھ توبہ استغفار کر لیں. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے ورنہ میں آگے چلوں گی. استاذہ جی، ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ ہمیں اپنے ڈیوٹی کے اوقات کے علاوہ بھی کام کرنا ہوتا ہے، تو اصل مقصد ہمیں ڈیوٹی کے لگے بندے اوقات پورے نہیں کرنا ہوتے، ہمیں وہ کام کرنا ہوتا ہے، اس مقصد کو پانا ہوتا ہے کہ اب میرے یہ وقت پورا ہو گیا تو میں چلوں. جیسے ایک سپاہی اور ایک مجاہد ہوتا ہے تو وہ اس کا مقصد سرحدوں کی حفاظت ہے. وہ اپنے وہ ڈیوٹی آور صرف پورے نہیں کرتا بلکہ وہ اپنا مقصود حاصل کرتا ہے، چاہے اس کے لیے رات دن ایک کرنا پڑے. استاذہ جی، میں ایک مولانا وحید الدین کی بک میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ ایک پاکستانی بزنس مین تھے اور وہ جرمنی گئے وہاں کی کسی فیکٹری کا وزٹ کرنے. جب وہ فیکٹری میں پہنچے تو کسی جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پر پہنچے اور اس شخص سے کچھ پوچھا. اب وہ بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، وہ بولتے جواب ہی نہیں دے رہا. خیر وہ بڑے ہوئے کہ دیکھیں بڑا روڈ شخص ہے کہ میری یہ بات کا اس نے جواب ہی نہ دیا. اتنے میں بریک ہوئی اور وہ شخص جو تھا وہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے. تو کہنے لگے آپ نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو کہنے لگے کہ دیکھیں اگر میں آپ کی بات کا جواب دینے میں لگ جاتا تو اس وقت میں میرے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ضائع ہوتے، اور یہ ادارے کے ساتھ خیانت ہوتی، ایک قومی خیانت ہوتی، اور میں اپنی قوم کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. تو وہ بہت شرمندہ ہوئے کہ ہم کتنا اپنے اداروں میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتنی خیانت کرتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا. اپنا بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں، غیر ضروری مسائل اور غیر ضروری باتوں میں الجھا کر.
استاذہ آج جو آپ نے باتیں کی بہت ہی باریک باتیں تھیں نا، جس کو ہم گزر جاتے ہیں یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو. کہ ہم تو کہتے ہیں دعا نہیں سنے گی، اور حرام رزق وہی ہے کہ جو باطل طریقے سے کمایا گیا، رشوت، سود، چوری، زنا. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جزاک اللہ خیر، آپ نے وہ باتیں سنائی ہمیں کہ اگر اس پہ عمل کریں تو دعائیں بھی قبول ہو جائیں اور ہمارے تمام مسئلے بھی حل ہو جائیں. تقویٰ کی ضرورت ہے، وہ نگاہ اور وہ بصیرت پیدا کرنے کی ضرورت. سوچئے نا، صحابہ کرام نے مختصر زندگیوں میں کیا کچھ نہیں کیا، کہاں تک پہنچ گئے. حیرانی ہوتی ہے جب تاریخ پڑھتے ہیں، کیوں ان کے وقت میں اتنی برکت تھی جبکہ نہ سواری تیز رفتار، نہ ڈاک کا کوئی انتظام، نہ کوئی کمیونیکیشن کے اور وسائل، پہیہ تک ایجاد نہیں ہوا تھا. کیسی مشقت بھری زندگی تھی، کیسی اللہ نے برکت ڈالی. اور ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور ہمارے کام نبٹتے ہی نہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کو کانشیسلی ادا نہیں کرتا. نیکسٹ ہے ان ربی علی کل شیء حفیظ. بے شک میرا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے، ہر چیز کی وہ نگرانی کر رہا ہے. لہذا جو چیز مجھے مثلا میری بیماری جراثیم یا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے آ سکتی ہے یا بڑھ گئی ہے یا بڑھ رہی ہے، تو ان کی بھی نگرانی کون کر رہا ہے؟ ان کے اوپر بھی محافظ کون ہے؟ وہ چاہے تو ان کو وہیں روک دے، یہیں رک جاؤ بس، اس سے آگے نہیں جانا، اور چاہے تو ان کو چھوڑ دے کہ کھا جاؤ اس کو سارا، ختم کر دو. میں ایک دن غور کر رہی تھی کہ ہم ایک بیج، مردہ سا بیج ہوتا ہے، اس کو زمین میں ڈالتے ہیں. زمین میں پانی ڈالے تو بہت اچھا، نہ بھی ڈالے تو اللہ نے زمین کے اندر ایک تری رکھی ہے نا اندر، وہ پھوٹ پڑتا ہے، اس سے درخت نکلتا ہے، اس سے پھل پھول آتے ہیں. اگر آپ آج کل کسی گارڈن میں جائیں، اپنے بیک یارڈ میں جائیں، تو آپ دیکھیں گے کس طرح ویجیٹیشن کتنی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اور خاص طور پر یہ جو توری، کدو وغیرہ کی بیلیں ہوتی ہیں جو لوگ اوپر چڑھاتے ہیں، تو ایسے ایک پوری پوری دیواریں ڈھک جاتی ہیں. حیران کن چیز ہے نا، اس تخلیق کے اندر اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ تو ان اللہ فالق الحب والنوا، لیکن اسی زمین میں جب ایک اچھے بھلے انسان کو موت کے بعد دفن کیا جاتا ہے تو زمین اس کی سارا کچھ کھا جاتی ہے. یعنی وہی زمین ہے ایک بیج سے اتنا درخت اگا دیتی ہے، وہی زمین ہے انسان جیسی مخلوق کو کھا جاتی ہے. ایک ہی مٹی ہے نا، ایک ہی مٹی سے کتنی دو متضاد چیزیں ہو رہی ہیں. کون کر رہا ہے؟ کس کا حکم چل رہا ہے؟ کون بیج کو حکم دیتا ہے درخت بن جاؤ اور سالہ سال تک پھل دو، اور کون حکم دیتا ہے کہ اس 6 فٹ کے انسان کو، جس کو کبھی چھینک بھی نہیں آئی تھی، بیمار ہی نہیں ہوا تھا، ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے زندہ ہے ابھی، اس کو جب زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. ایک میں افزائش شروع ہو جاتی ہے، ایک میں ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا رب ہے نا جو سب کچھ کر رہا ہے، اور وہی ہر چیز پر حفیظ ہے. لیکن سب کی باڈیز کو نہیں کھاتی زمین، پتہ ہے نا آپ کو، پیغمبروں کی باڈیز کو زمین نہیں کھاتی. اور اس کے علاوہ بھی بعض اوقات دیکھا گیا ہے، سبحان اللہ، وہ صحابہ کا تو واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، جو جن کی لاشیں جو 1400 سال بعد جب سامنے آئیں تو بالکل تر و تازہ تھیں. 1400 سال میں زمین کی مٹی نے ان کو کچھ نہیں کیا. اسی طرح ایک سال نا بہت سخت سیلاب آیا تھا، جس میں لوگ بھی بہہ گئے، مویشی جانور بھی بہہ گئے، اور قبریں بھی بہہ گئیں. آپ سوچیں کہ قبر والے اپنا کیا دفاع کر سکتے ہیں؟
تو پانی آیا، کچی مٹی کی قبریں بہا کے لے گئی، اور اس میں ایک لاش تیر رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، بالکل صحیح سلامت. پتہ نہیں کیا عمل تھا اس کا. ایسے کئی ایک واقعات ہیں. تو کچھ جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ. میرا رب ہر چیز کی خوب حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے. الحفیظ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے. اس کا مفہوم دو طرح ہے. ایک ظاہری حفاظت جیسے ہمارے جان، مال، اولاد، جسمانی وجود کی، اور ایک باطنی حفاظت ایمان کی، نیتوں کی، ارادوں کی، اعمال کی، کہ وہ سیدھے رہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کچھ صدقہ کرنے کی نیت کی اور رات کو کی اور سویرے اٹھ کے آپ کی نیت بدل چکی تھی؟ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ میرے خیال ہے روز ہی ہوتا ہوگا، خاص طور پہ ان دنوں میں روز سوچتا ہے انسان کچھ نہ کچھ کرے، کچھ کرے کچھ کرے. تو ایک دفعہ انسان الماری کھولتا ہے، سوچتا ہے یہ کپڑے نکال دینے چاہیے، اور پھر دوبارہ کھولتا ہے تو کہتے نہیں یہ پھر سردیوں میں کام آئیں گے. انہیں مثال دے رہی. اب اگر ہم نے ایک نیکی کے کام کی نیت کی، ارادہ کیا، تو اس کی حفاظت، نگرانی کون کرے گا؟ ہم تو خود بھی نہیں کر سکتے، ہم تو خود ہی پھسل گئے. ہم نے تو اپنی نیت کی، ارادے کی حفاظت ہی نہیں کی، ہمارے بس میں نہیں تھا. اور اتنے کمزور ہیں نا ہم اپنی نیتوں کے سامنے. ان ربی علی کل شیء حفیظ. اللہ تو میری نیتوں، ارادوں، میری سوچوں کی بھی حفاظت فرما، اور میرے ظاہری باطنی اعمال کی بھی حفاظت فرما، میرے جسمانی وجود کی، جان، مال، اولاد کی بھی تو حفاظت فرما. اور یہ حفاظت کا کانسیپٹ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو منسوب ہے، یہ سورۃ ہود میں بھی ہے، سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے واللہ خیر حافظا، وہاں حافظ کا لفظ ہے. سورۃ الحجر میں آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پھر وہو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظا، حافظی کی جمع. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی نگرانی کرنے والا ہے. سورۃ سبا میں آتا ہے وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. تو اس کی بجائے یہ حصہ اس لیے کہ ان ربی کے ساتھ میچ کرتا تھا، ورنہ دونوں میں حفیظ کا لفظ آ رہا ہے. آسمان و زمین کی حفاظت کر رہا ہے، اہل ایمان کی حفاظت کر رہا ہے. اہل ایمان پر جو مشکل وقت آ جاتے ہیں ان میں بھی ان کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو پتا ہے دل تو بدلنے والی چیز ہے، یہ پرماننٹ چیز نہیں ہے، فکس چیز نہیں ہے کہ ہمارے دل میں آج ایمان بہت زیادہ ہے تو کل بھی بہت زیادہ رہے گا. ہو سکتا ہے ماحول بدلے اور ایمان نیچے آنا شروع ہو جائے. کون حفاظت کرے گا؟ جیسے یوسف علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی، ان کے ایمان کی، ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی تھی نا. اللہ نے ہر مرحلے پر ان کی حفاظت کی. تو اسی نام کے ساتھ پکار کے اللہ کو، اللہ تو میری بھی حفاظت کر. کوئی بیماری لگ جائے تو اللہ میری، جیسے وہ کہتا ہے نا اعضاء کی حفاظت فرما. بعض بیماریاں انسان کو بہرا کر دیتی ہیں، بعض بیماریاں انسان کو نابینا کر دیتی ہیں، بعض بیماریاں انسان کی بولنے کی صلاحیت لے جاتی ہیں. تو بیماری میں پھر یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ کیا سوچ کے پڑھیں گے؟ میری حفاظت اللہ کے ذمے، وہ خوب حفاظت کرنے والا ہے. اور جو وہم ڈال رہا ہے، جو وسوسے ڈال رہا ہے شیطان، ان میں سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ میرا رب حفاظت کرنے والا ہے. اور شیطان رب کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ صفت ہمیں اللہ پر بھروسہ اور ذاتی طور پر سکون عطا کرتی ہے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے ہماری. جو شخص اللہ پہ توکل کرے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا.
اب وہ کون سے کام ہیں جو کرنے سے حفاظت ملتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اللہ کی حفاظت کیسے ملتی ہے؟ صبح شام کے اذکار، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو چند باتیں سکھائی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی احفظ اللہ یحفظ کا. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. سمپل سی بات، احفظ اللہ یحفظ کا. پھر نمازوں کی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے. پھر گھر میں سلام کر کے داخل ہونا. جو شخص اپنے ہی گھر میں سلام کر کے داخل ہو، حدیث میں آتا ہے بس اللہ اس کا ضامن ہے، یعنی اس کی حفاظت کرے گا. پھر اللہ کے راستے میں نکلنا. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اللہ اس کا ضامن ہو گیا، اللہ اس کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے. پھر اپنی چیزوں کو، اپنی جان، اپنے نفس، مال، اولاد، ہر چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا. کوئی دعا یاد ہے؟ اللہ خیر حافظہ بھی ہے. اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت کی کوئی دعا یاد ہے جس میں حفاظت کی بات ہوتی ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک. تو یعنی سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. پھر مسافر کو اللہ کی حفاظت میں دینا. حفاظت ہم سب کو پسند ہے نا، ہم محفوظ ہوں. کس چیز سے محفوظ ہوں؟ ہر بیماری سے، شیطان کے وسوسوں سے. اور نہیں سوچ میں آ رہا، کچھ نیند آ رہی ہے؟ جانی مالی نقصان سے، ہر حسد سے، ہر طرح کے شر سے، بیماریوں سے، برے خیالات سے، وسوسوں سے، جی لوگوں کی باتوں کے اثر سے. وہ تو بات کر کے وہ چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو اللہ ہمارے دل کو محفوظ کر لے کہ کوئی ایسی چیز، نیگیٹو چیز اثر نہ کرے. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں سے کوئی کچھ کہتے ہیں؟ جی فرمائیے. استاذہ جی، حفاظت کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. تو ہماری زندگی میں کچھ پریونشنز ہوتی ہیں. پہلی ہوتی ہے پرائمری پریونشن، کہ جس میں انسان اپنی امیونٹی سسٹم کو، امیون سسٹم کو اتنا اسٹرانگ کر دے کہ بیماری حملہ آور نہ ہو. تو اس لیے انسان اپنی نماز، اپنی دعاؤں کی، اپنی اذکار کی ڈوز کو بڑھائے. دوسری جو پریونشن ہے وہ ہے سیکنڈری، کہ آہستہ آہستہ سمٹمز انسان کی باڈی پر اکر ہونا شروع ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے، ہمارے اذکار میں، ہماری دعاؤں میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ سنڈرومز کا شکار ہونا ہم شروع ہو جاتے ہیں. تھرڈ ٹائپ ہے اس کی ٹرچری، یعنی بیماری نے پوری طرح سے حملہ کر دیا، پوری طرح سے جسم کے اوپر پھیل گئی بیماری. اب یہ کہ جب ہم نے اپنے اذکار کی، دعاؤں کی ڈوز میں کمی کی تھی تو اس کی وجہ سے انسان کے اوپر ڈپریشن، انزائٹیز، بائی پولر، پینک اٹیکس. اور اس کا روٹ کاز کیا تھا؟ دعاؤں میں کمی، اذکار میں کمی. بالکل اللہ کی حفاظت میں خود کو نہیں دیا. ٹھیک ہے، اب یہ تو شفا پانے کی دعا ہے نا، شفا پانے کے لیے آیت پڑھنی ہے. اور ایک اور بات یہ کہ میں نے یہاں نمبر نہیں لکھا، 7 دفعہ پڑھیں 20 دفعہ پڑھیں، لیکن آپ کو یاد ہے کہ اس دن میں نے بات کی تھی کسی کے ریفرنس سے کہ اچھے الفاظ کو دن میں 200 مرتبہ دہرانے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر مثبت سوچ آتی ہے، انسان خوش و خرم ہوتا ہے. اچھے الفاظ اور دہرانے سے. آپ چاہے تو 100 دفعہ اس کو پڑھیں، چاہے تو 1000 دفعہ پڑھیں، چاہے تو 2 دفعہ پڑھیں، چاہے 1 دفعہ پڑھیں، لیکن یقین کے ساتھ پڑھیں کہ رب ایسا ہے، ایسا ہوگا، وہ حفاظت کرے گا.
اچھا چونکہ 3 منٹ ہے تو میں اب اگلا چھیڑنا نہیں چاہتی، ورنہ بات کر لیتے. جی اب نا سازا یہ جو فیئر کے ساتھ ٹیسٹ ہوتا ہے نا، یہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اگر آپ فیئر کو مینیج نہ کریں تو وہ پیرانویا میں کنورٹ ہو جاتا ہے کہ آپ پھر آبسیسولی فیئر کرتے ہیں. 1-2 دن پہلے میں نے اپنی ایک اسٹوری سنائی تھی، اسی حوالے سے یعنی اس میں ڈیٹینشن بھی ہو سکتی تھی، ڈیوائسز کی کانفسکیشن واز ون اسٹیپ. واپس تو میں آ گئی، لیکن میں نے کہا کہ میں نے واپس نہیں جانا، دیٹس اٹ، میں پی ایچ ڈی نہیں کروں گی. یو نو کہ جان زیادہ پیاری ہے، عزت زیادہ پیاری ہے. پھر ایک مرحلہ آیا کہ میرے اوپر پریشر پڑا کہ اب واپس جاؤ. تو میں نے اپنے پیرنٹس سے پوچھا مجھے کیسے واپس بھیج سکتے ہیں. تو اس وقت میری امی سورہ یوسف پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، اللہ نے ہی تمہاری حفاظت کرنی ہے. ہم ہمارے ساتھ بھی رہ کے ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے. وہ میرے لیے بڑا ایک ٹرانسفارمیشنل ٹائم تھا. جانا بہت ٹف تھا، اور فیئر کے ساتھ ایک سخت ٹیسٹ بہت عرصے تک رہا. لیکن جس چیز نے فائنلی پھر مجھے ہیلپ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو نالج تھی. فقہ القلوب میں اس وقت تو میں وہ ایک لونلینس کا ٹائم تھا، آئسولیشن کا ٹائم تھا، اور فیئر کا ٹیسٹ تھا کہ مجھے ہر وقت لگتا تھا کہ بس آئی ایم بینگ واچڈ، کوئی کچھ ہو جائے گا میرے ساتھ. تو جو اللہ کے نام الحفیظ، المحیمن، المؤمن، السلام، ان کو انٹرنلائز کرنا، یعنی آپ اذکار بھی کر رہے ہو سکتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہو سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو انٹرنلائزیشن ہے کہ نہیں اللہ میری حفاظت اللہ کر رہا ہے اور اللہ ہی کرے گا، دیٹ ٹرانسفارمڈ الحمد للہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسپیرینس کرایا کہ واقعی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. بالکل. اور استاذہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ اس دن جب میں ایئرپورٹ کے لیے نکلی تھی تو میں سارا رستہ حفاظت کی دعائیں پڑھ رہی تھی. میں نے اپنے اوپر ایک طرح سے لازم کیا ہوا ہوتا تھا کہ اکیلے ٹریول، اسپیشلی جب کہ جو ایاک نستعین میں جیسے ساری حفاظت کی دعائیں تھیں، اور صدقہ کر کے نکلنا، تو اللہ تعالیٰ پھر ضرور حفاظت کرتا ہے الحمد للہ. بالکل. آزمائش تو آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے نکال بھی لیتا ہے. استاذہ بھی آپ نے ارادہ چینج کرنے کی بات کی تھی نا، تو سالین میں سے کسی کا ایک قصہ آتا ہے کہ وہ بیت الخلاء سے انہوں نے گھر والوں میں سے کسی کو آواز دی، غلام کو، کہ یہ میری چادر دے کے لے کے فلاں کو دے آؤ نا. تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے تھے کہ تھوڑا آپ باہر آ کے بھی یہ بات کر سکتے تھے. تو کہنے لگے کہ میرے خیال آیا مجھے وہاں پہ، اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ باہر نکلنے تک میرا ارادہ نہ بدل جائے. استاذ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. تو ابھی 2 دن پہلے 17 سال کی بچی ٹک ٹاکر، اس کا قتل ہوا. تو اس سے آج وہی مجھے ابھی یہ حفاظت کی دعائیں اور یہ یاد آ رہا تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی پوری طرح تباہ ہو گئی، الٹ گئی. تو گاڑی الٹی ہوئی اور ہم اندر تھے، میری کولیگ ساتھ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ بچا لیا. اور رقیہ چل رہا تھا الحمدللہ، حفاظت کی دعائیں پڑھی ہوئی تھیں، رقیہ شریعہ چل رہا تھا، گاڑی الٹی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ کوئی چھوٹی موٹی خراش، لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت بھی کیئرفل رکھا، محفوظ رکھا. اوکے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آج ہمارے پاس فیصل آباد سے مہمان ہیں، ان کو میں ویلکم کرتی ہوں. اہلا و سہلا، مرحبا. جو لوگ ہال چھوڑنا چاہتے ہیں وہ خاموشی سے چھوڑ دیں اور فیصل آباد کے بچے بیٹھے رہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله